میری خالہ ابھی بھی بالکل جوان عورت تھی۔ وہ جب کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں بھی مجبور ہو کے ان کے پاس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے ساتھ گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے اب وہ مجھ سے ذرا بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن خالہ گھر پر اکیلی تھی جب اس نے مجھے اپنے قریب کیا اور ایک دم سے مجھے چومنے۔ میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو نعیم کے گھر میں رہنے آیا تھا کیونکہ امی ابو دونوں سعودی عرب جا رہے تھے۔ روانگی سے قبل جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ آصف کو ہمارے گھر چھوڑ کے جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب آصف بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی ہی کر لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ خالہ زنیرہ کی شادی میرے خالو سے ہوئی، 12 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور دلکش رنگت جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اس سے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن اتنا دلکش یعنی لیوا ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف کھینچتا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، آصف بیٹا کیا آج تم نے کالج نہیں جانا؟ بیٹا کہنے پر میں نے دل ہی دل میں برا محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کے لیے چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، انداز میں سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا پھیرنے لگی۔ خالہ کے واضح نظر آنے لگے۔ یہ دل چھونے والا منظر دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے خالہ کے گھر آئے ابھی تک 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے اور انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالو کے ساتھ جاتے۔ ایسا خالہ نے اس لیے کہا کیونکہ خالو کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی اور جتنی وہ حسین و جمیل ہیں ہونی بھی چاہیے، اور اس گھر میں میری موجودگی سے بھی کافی مطمئن تھی، اس لیے انہیں اکیلے جانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے خالہ کے روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ چائے کا استعمال کافی زیادہ کرتی ہے اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے، اور میں پیکنگ دودھ کی چائے پینے کا عادی تھا۔ اگلے دن جب میں گیم کھیل رہا تھا تو ہینڈ فون لگا کے کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیلنے میں مگن اور غلط زبان استعمال کر رہے تھے۔ خالہ حیران و پریشان تھی کیونکہ وہ بھی پاس بیٹھی تھی، میری ساری بکواس سن رہی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر خالہ کی میٹھی اور مدھم آواز مجھے میوزک کی وجہ سنائی نہیں دی۔ خالہ میری بیہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو جب میں چند دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا، پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے۔ خالہ کیا آپ بنا دیں گی؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس میں 2 منٹ میں فریش ہو کر آپ کو بنا دیتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور میں بھی گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لائن اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آ گیا، میں نے اس سے مزید قریب جا کر دیکھا اور اسے توڑ لیا۔ خالہ نے مجھے آواز
دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا باہر ہوں، تو وہ ہاتھ میں 2 کپ چائے کے ٹرے لیے باہر آئی۔ پھر انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا بے ساختہ اپنی پھولوں جیسی چہرے والی خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے پکڑا اور شکریہ میرے بچے کہا۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ خالہ بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کے؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، آج کہیں باہر گھومنے چلیں؟ تو خالہ نے کہا نہیں آصف، میں کہاں جاتی ہوں، آپ کے خالو کے ساتھ جاتی ہوں، ان کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے مجھے دیکھا کہ میں مووی میں بھی وہی غلط باتیں ہو رہی ہیں جو میں نے دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواسیات تم نے یہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ بولی بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے، تم بہت ہی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو، شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا کہ میں تیری اماں کلثوم سے بات کروں گی کہ وہ تجھ پر خاص نظر رکھے، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر، سب لڑکے اسی طرح کے ہی بولتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو انہی کے اندرونی والی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا دوڑو نہیں کچھ نہیں کہوں گی، ڈرو نہیں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا فضول لگایا ہوا ہے تم نے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے وہی مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی جب میں چوری سے خالہ کا چاند سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے بیٹھنے کی پوزیشن بنائی ہوئی، اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے سے ٹیک اور بازو پھیلا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ ہو بہو خالہ کی کاپی کی اور اسی کے انداز میں بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح صوفے کی دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتر سمجھا۔ خالہ بے اختیار ہنس پڑی اور مجھے کہا آصف کیا تم میری نقل اتار رہی ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اور سر ہلا دیا۔ انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا تم کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا کہ ہاں تھوڑا سا اور تنگ کرنا ہے۔ ابھی خالہ نے پھر سے موتیوں جیسی دانت نکالے ہوئے ہنسی بکھری اور بولی۔ میں نے فوراً کہا یار اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اور اوپر سے آپ انتہائی بور قسم کی عورت ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا آصف کیا میں واقعی بور عورت ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں پتا میرا کیا بنے گا اکیلے رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ میرے فائدے میں ہی تھی۔ شاید اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 10 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون بجا تو اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تب بھی مجھے خالہ کے کمرے سے ان کی آواز سنائی دی، یار سچ میں بہت مس کر رہی ہوں میں آپ کو۔ خالو نے جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ اتنے دن میں آپ کے بغیر کیسے گزاروں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔